بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ وجہ وجود کائنات ہیں۔ روزہ رکھنا ویسے ہی ایک بہت نیک عمل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں بدھ، جمعرات، جمعہ اور بعض دفعہ ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھا ہے، اور یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اس قدر روزے رکھنا یہ تو اپنے آپ پر ظلم ہے اور دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ تو معزز ناظرین و حضرات، آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا کیسا عمل ہے، اور خاص کر ماہ محرم میں اور یوم عاشور کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ ہاں، ایک مکتبہ فکر ہم میں ایسا ہے وہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ یوم عاشور مصیبت کا دن تھا، رنج و الام کا دن تھا، آزمائش کا دن تھا، اور ظلم کو برداشت کیے جانے کا دن تھا، اور آل رسول کی قربانیوں کا دن تھا، اس لیے اس دن کو خوشی کی صورت میں منانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یوم عاشور خوشی کا دن نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا، پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا، پھر ضعیفوں کی مدد گیری کرنا، پھر عیادت کرنا بیماروں کی، تو یہ پھر کیا اعمال ہے؟ پھر اپنے اہل خانہ کی روزی کو فراخ کرنا، یہ مختلف قسم کے جو اعمال ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، تو یہ کرنا تو کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اب معزز ناظرین و ناظرات، آپ جانتے ہیں کہ یوم عاشور بزرگی کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ کیوں؟ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت یوسف قید سے رہا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد سے ملاقات ہوئی، حضرت ایوب کو بیماری سے شفا ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اسی دن لوح و قلم و عرش و کرسی پیدا فرمائے گئے، اسی دن اللہ نے جنتیں پیدا فرمائیں، حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، پھر اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں داخل بھی کیا۔ پھر یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس کی بزرگی کے بارے میں کوئی شک اس وجہ سے بھی نہیں کہ اس دن قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی عدل کی کرسی اسی دن قائم کریں گے، اور اسی دن اللہ رب العزت اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اہل کفر کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو گویا یہ دن کسی صورت بھی نحوست کا دن نہیں ہے، کسی صورت بھی مصیبت کا دن نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم قربانی دی اور قربانی اسماعیل کے بدلے میں ہی دی، تو یہ دن اور عظمت اور بزرگی والا ہو گیا۔ یہ جن لوگوں کا نظریہ فکر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمارے نظریہ فکر کے مطابق چونکہ یوم عاشور انتہائی بزرگی اور شرف اور عظمت والا دن ہے، اور اس دن میں حضرت امام حسین شاہ کربلا اور آل رسول کی قربانی اس کی عظمت میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہے، اور اس دن کو اسی لیے منتخب کیا گیا کہ یہ عظمت والا تھا، عظمت والوں کے لیے مخصوص کیا گیا، اور اس میں عظمت والوں نے اس کی بزرگی میں اور اضافہ کر دیا۔ اور اگر اس دن میں اتنی عظیم ہستی امام عالی مقام کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہوتی ہے،
اور آپ کی شہادت کا درجہ اس دن کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے اور بھی بلند ہو جاتا ہے، اور آپ کی کرامت میں اور برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوتی ہے، آپ نے وفات پائی ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وصال فرماتی ہیں، اور کئی دوسری بزرگ ہستیاں اسی دن میں وصال فرماتی ہیں۔ تو یہ یوم عاشور کا دن کیونکہ عظمت و بزرگی والا دن ہے اور مبارک دن ہے، اور اس میں مختلف واقعات نظر آتے ہیں، تو اس لیے اس میں سوگ کرنا یہ کسی صورت بھی جائز و مناسب نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے فرعون کو بھی اسی دن میں ہلاک کیا تھا، اور اسی مبارک دن میں اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور بزرگیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر یوم عاشور کو ماتم کرنا، یوم عاشور کو سوگ منانا جائز ہوتا تو پھر چونکہ یہ عظمت والا دن تھا، اس میں عظمت و بزرگی تو پہلے ہی تھی، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین بھی اسی رسم پر عمل کرتے اور اس کو جاری رکھتے اور اس میں سوگ مناتے۔ ہاں، اس دن میں یہ جو کہا گیا کہ اپنے اہل و عیال کی روزی کو فراخ کرو، تو یہ بزرگوں نے کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا۔ پھر اس دن جو روزہ رکھنے کا کہا تو حضرت حسن جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھا ہے اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ صرف خود قائم رہیں بلکہ قائم رہنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے اور شب بیداری کرے تو اللہ تعالیٰ جب تک وہ شخص چاہے اس کو موت عطا نہیں کرتے، اس کو زندگی کی نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو گویا معزز ناظرین و ناظرات، پتہ یہ چلا کہ یوم عاشور ایسا مبارک دن ہے کہ جس دن یہ سارے نیک اعمال، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، غسل کرنا، آنکھوں میں سرما ڈالنا اور شب بیداری کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، تقسیم کرنا، اپنے اہل خانہ کی روزی فراخ کرنا، یہ نیک اعمال ہیں، مبارک عمل ہیں۔ تو پھر یہ دن کسی صورت بھی سوگ کا یا نحوست کا دن نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس کو گزارنا ہے۔ اس دن میں روزہ بھی رکھنا ہے، 9 یا 10 محرم کا، یا پھر 10 اور 11 محرم کا، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے روزی فراخ بھی کرنی ہے، غسل بھی کرنا ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگانا ہے، صدقہ خیرات دینا بھی ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم سب کے شامل حال ہو جائیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم آنے والے یہ ماہ محرم میں ہمیں اس یوم عاشور کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کو سمجھ کر اپنے آپ کو عمل پیرا ہونے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔